مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں ایک بار پھر آپ سب سے ہم کلام ہو سکوں، اور خدا کی میٹھی سندر باتیں، زوراور باتیں، حوصلہ مند باتیں، اور ہم سب مل کر سیکھ سکیں تاکہ ہم سب خدا کے کلام میں سے برکت پائیں۔ میں ٹھیک 15 منٹ لیٹ ہوں، آئی ایم ریئلی سوری جو لوگ میرے انتظار کر رہے تھے، اور تو بھی میں امید رکھتا ہوں کہ وقت چینج ہوا، ٹائم یہاں کا تھوڑا چینج ہوا ہے، بٹ جو بھی ایکسکیوز میں دوں وہ درست نہیں ہوگی، لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے جوائن کریں گے جلدی، نہ بھی کیا تو میں اس کو، یہ میرے فیس بک پیج پر ہوتا ہے گریس واک منسٹریز پاکستان، گریس واک منسٹریز پاکستان فیس بک پہ، اور آپ یوٹیوب پہ اگر چیک کریں گے رابنسن صادق گریس واک لکھیں گے تو وہاں پر بھی آ جاتا ہے۔ ویسے تو میں کچھ لوگوں کو، آپ میں سے چند ایک لوگ ہوں گے ان کو بھی میں جو ہے وہ لنک بھیجتا ہوں یوٹیوب کا بھی، اور آپ چاہیں، آپ کو اگر اچھا لگے تو یہ اپنے فیس بک پیج پر یا اپنے یوٹیوب پیج پر آپ اس کو آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ بہن شازیہ نے بھی جوائن کیا، ویلکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی؟ بچے کیسے ہیں ابھی؟ بہن شازیہ کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اکثر، اور تو بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو صحت دی اور زندگی دی ہے، اور بہن ہم آپ کو لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ شازیہ کے لیے دعا کیجیے گا، اور ایک دو لوگ اور جوائن کر لیں تو ہم چلتے ہیں آگے۔ بڑی 2-3 دن پہلے میں نے ایک کئی سال پہلے میں نے ایک اسٹڈی تھی وہ کمپلیٹ 2-2.5 گھنٹے کی، جس کو 3-4 بار میں نے شیئر بھی کیا، شارٹ کر کے تقریباً 20-25 منٹ کے اوپر۔ اسکال نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بیٹا جی، گاڈ بلیس یو۔ تو وہ میرے پورے ارادے میں تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر خدا نے میرے وہ میں کروں گا، ایسی بات نہیں کہ نہیں کروں گا، لیکن آج ابھی جو میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے جو بات شیئر کروں گا وہ ہے زبور میں سے، اور میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کی تفصیل میں بھی جانا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں مطلب۔ اٹس ویری ایزی، سمپل، آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے اور تھوڑا سا ویژن اپنا کلیئر رکھیں گے تو فنومنل، بیوٹیفل۔ اور آج کی سچویشن کے ساتھ جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے، آپ سے خداوند اپنے بائبل میں سے، اپنے کلام میں سے ہو کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، مجھے ایسا لگا، اور آئی بلیو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور اتنی تسلی، اطمینان مجھے ملا، کیونکہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ جیسے لوگ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ باتیں، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کلام ہے خدا کا، یہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے، یہ اپنے اندر قدرت رکھتا ہے، یہ اپنے اندر اتنی طاقت، اتنا پاور ہے اس میں کہ حالات، واقعات، سچویشن، وٹ ایور جو بھی ہو، اس کو تبدیل کرنے پر، اس کو اگر سفید ہے تو اس کو کالا، کالا ہے تو اس کو سفید، بالکل دن کو رات، رات کو دن، معجزاتی باتیں ہیں، میریکلس، ایک دم انسٹنٹ، جو حالات واقعات ابھی ہیں، اور آپ بولو یار حقیقت تو یہی ہے نا، اصل تو بات یہی ہے، لیکن ٹھیک ہے اس کو نہیں، جو ہے وہ نہیں ہے،
یہ ایسے کر دے گا. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے. جو آپ سن رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے. جو آپ نہیں دیکھ رہے وہ ہے. ایمان اسی کا بات ہے. اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا. جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور اس کو سنی ہیں اور اس کو سمجھی ہیں، یہ کوئی فزکس یا میتھس نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ، ایمان کا مطلب یہ ہے جو چیز آپ نے نہیں دیکھی، جو چیز آپ نے نہیں سمجھی، لیکن پھر بھی آپ اس پہ بلیو رکھتے ہیں، آپ اس کا ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ بات خدا کہہ رہا ہے. دیٹس اٹ. کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کو پروف کر. نو. کوئی یہ مان سکتا ہے کہ مٹی لی خدا یسوع مسیح نے، اس میں تھوک ڈالا اور اس کی آنکھوں میں لگایا اور اس کی آنکھیں ٹھیک؟ خداوند ایسے ہی کام کرتا ہے. 4 دن کا مردہ لازر قبر میں جیسے نواز دی، لازرس آ جا. وہ آ گیا. بولے اس کو کھانے کو دو. لڑکی مردہ لیٹی ہوئی ہے. بہن زیٹا نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم بہن، گاڈ بلیس یو. ہم شکر گزار ہیں آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں گے آپ سب، اور جو اس کو سنے گا. مردہ اس کا باپ لے کے جا رہا ہے یسوع کو گھر، اور رستے میں اس کو بتا دیا تیری بیٹی مر گئی. یسوع نے کہا نہیں مری نہیں، سو رہی ہے. لیکن عجیب لگتی ہیں باتیں، لیکن یسوع کی باتیں ہی عجیب ہیں. یسوع کے کام ہی عجیب ہیں. یہی ہے خدا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہی ہے ہمارا خدا. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم اون کرتے ہیں اس کو، لیکن یہی ہے سب کا خدا جس کو لوگ نہیں جانتے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے. انفارچونیٹلی ہمارے مسیحی لوگ بھی نہیں جانتے. ہمارے مسیحی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ٹریڈ کرتے ہیں خدا کے ساتھ، شاید کہ ہم یہ کریں گے پھر خدا یہ کرے گا، پھر ہم یہ کریں گے پھر خدا اس کا یہ کرے گا. خدا آپ کو اون کرتا ہے. آپ اس کو اون کریں نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن جانے خدا. آپ ایسا کریں گے پھر خدا ویسا کرے گا. آپ کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں یا انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے خدا بھلا خدا اور بھلائی کرتا ہے. زبور 116 جلدی جلدی اس کو پڑھیں گے. بیوٹیفل. میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں. یہ آپ سب کا بھی اقرار ہونا چاہیے. میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے. داؤد تو یہاں پہ کنڈیشن ڈال رہا ہے کہ کیوں، وجہ بتا رہا ہے کیوں. کیونکہ اس نے میری فریاد، میری منت، میری دعا سنی ہے. ٹرسٹ می، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی خدا دعا نہیں سنتا، یا جس کی آواز یا جس کی فریاد نہیں سنتا. آپ بولیں گے اب میں بائبل کے برعکس بات کر رہا ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں. داؤد کو خدا نے جتنی وزڈم دی، جتنی سمجھ دی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھ میں داؤد سے زیادہ وزڈم ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا. لیکن میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر زبان سے وہ الفاظ ادا نہ بھی کریں تو بھی خداوند جانتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ کے دل میں کیا. آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا خداوند نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ اور اگر وہ نہیں جانتا تو پھر وہ خدا ہے. یہی بات میں کہنے کی جرت کی میں نے، کہ یہ بات نہیں کہ آپ نے اس سے فریاد کی اور اس نے سن لی اور پھر، بٹ داؤد جو کہہ رہا ہے آئی ایگری ود ہم. میں اس کو غلط نہیں ثابت کر رہا، میں دوسرے اینگل سے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں.
میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے، کیونکہ اس نے میری طرف کان لگایا. ہر وقت اس کا کان آپ کی طرف لگا ہوا ہے، ہر وقت. ٹرسٹ می، بلیو کریں اس بات کا. اس لیے کہ میں عمر بھر اس سے دعا کروں، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا. داؤد یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے میری محنت سنی ہے، میری دعا سنی ہے، میری فریاد سنی ہے، اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں اس سے دعا کروں گا، یعنی اس سے بات کروں گا. دیٹس فائن. آپ خدا سے دعا کریں. دعا کا مطلب یہی ہے بات چیت کرنا، خدا سے بات کرنا. خدا سے بات کرتے رہیں کیونکہ آپ اس بات کا بلیو رکھیں کہ خدا نے آپ کی فریاد سن لی ہوئی ہے. اس کے رزلٹس کئی بار اسی وقت نکلتے ہیں، کئی بار بعد میں نکلتے ہیں، لیکن بلیو رکھیں کہ خدا نے آپ کی منت اور فریاد، انفیکٹ اگر آپ نہ بھی کریں تو بھی خدا کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. دس از واٹ آئی بلیو میرے عزیزوں. اس لیے کئی لوگوں کو میری بات سے الرجک ہو جاتی ہے، یہ بولتے ہیں کس قسم کی بات کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. ایک گریس کا پریچر، وہ تو میں ہوں، ٹھیک ہے، بٹ آنیسٹلی اگر کوئی کہے کہ خدا 100% صحیح ہے تو میں کہوں گا نہیں، 100% نہیں، 1000% صحیح، 1,00,000% صحیح. انڈرسٹینڈ کر. اگر کوئی کہے کہ میں 10% خدا ان کو دیتا ہوں تو میں کہوں گا وائی 10%، وائی ناٹ 20، وائی ناٹ 50، وائی ناٹ 100. اگر یہ بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو پلیز کامنٹ کیجیے گا. وائی ناٹ؟ لمٹ کیوں؟ کسی حد تک کیوں؟ کہ خدا جب آپ کو بے پناہ پیار کرتا ہے اور حد سے زیادہ کام کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ ایک حد کیوں مقرر کر سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پتال کے درد مجھ پر آ پڑے. میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا. تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش. فریڈم، آزادی دے، جان کو آزادی دے. آزادی. رسیوں نے گھیر لیا مطلب کہ اب زندگی میں کیا جو میرے عزیز، صرف بیماری ہی وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو پکڑے رکھتی ہے یا بیمار یا یہ وہ. سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم. میں اتنی دوائیں کھاتا ہوں، یقین کریں. ذہنی طور پر آزاد ہونا یہ بہت بڑی برکت ہے. روایتوں میں گھرے رہنا، مذہب میں گھرے رہنا. جب میں مذہب بولتا ہوں تو کچھ لوگوں کو ہوتا پرابلم، لیکن بٹ ریئلی میں آپ کو مطلب کرسچینٹی مذہب نہیں ہے. کرسچینٹی ایک ریلیشن ہے، ریلیجن نہیں، ریلیشن ہے خدا ان کے ساتھ. سو میرے کرسچن بہن بھائیوں کو تو بالکل بھی برا نہیں لگنا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے. آئی ایم ریئلی سوری. رہائی بخشی، میری جان کو رہائی بخشی ان سب چیزوں سے. میں وہاں پڑھاتا تھا، نام بھی نہیں لے رہا، سب کے نام پتہ مجھے. سر یہ والا گوشت تو ہم اپنے کتے کو بھی نہیں کھلاتے، اور یہ وہ مجھے اس بچے سے کوئی وہ نہیں. لیکن میں نے دیکھا کتنے ذہن ان کے جو ہیں وہ قید ہیں مذہب میں، اور کس طرح کی ٹیچنگ لے رہے ہیں، کس انوائرمنٹ میں ہمارے بچے یا ہمارے بڑے بھی پل رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. نو آئیڈیا. خداوند صادق اور کریم ہے، سچا ہے، حق کی بات کرتا ہے، درست بات کرتا ہے، رائچس خداوند ہے. اور وہ کریم ہے، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، فضل کرنے والا. یہ فطرت ہے. ہمارا خدا رحیم ہے. ہمارے بہت سارے بہن بھائی جو غیر قوموں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سارے سمجھتے ہیں وہی والا، وہی رحیم ہے، وہ کریم ہے.
اصل خدا جو ہمارا ہے یہی صادق ہے، کریم ہے، رحیم ہے. خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت، سادہ لوگوں کی سادہ لوگ کیا مطلب ہوتے ہیں؟ جن کو کوئی کملے ہی عملے نہیں سادہ لوگ جو خداوند پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جن کو خود کو پلان بنانے نہیں آتے، جن کو خود کو چلاکیاں اور شاریاں سمجھ نہیں آتی یا نہیں کرتے، جو ڈپینڈنٹ ہے خدا پر. اور یقین کریں خدا نے انسان کو انڈیپینڈنٹ بنایا بھی نہیں. خداوند نہیں چاہتا کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں. خداوند چاہتا ہے کہ خداوند پر آپ ڈپینڈ کریں، خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے. جب خداوند آپ کی زندگی سے یا میں سے کام کرتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ خداوند نے میرے لیے یہ کام کیا، ویسا کیا، یہ کیا، یہ لوگوں کو اندازہ یا حقیقت ہوتا ہے اس کا یہ کام کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ کیا ہوا، تو خداوند کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے. کیونکہ لوگ جانتے ہیں آپ میں ہمارے میں کتنی قابلیت ہے، کتنے ہیں کتنے بڑبولے ہیں. کیا جب آپ خداوند کام کرتا ہے تو مثال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو واقعی میں، یا خداوند اس سے بہت پیار کرتا ہے، بھائی خدا نے بڑا کام کیا اس کی زندگی میں، سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. میں پست ہو گیا تھا، اس نے مجھے بچا لیا. کتنی جگہ لائف میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، کہاں کہاں نہیں پھنسے. میں تو بہت پھنسا ہوں، ٹوٹ گیا. داؤد بھی یہ کہہ رہا ہے، پست ہو گیا تھا، بالکل فلیٹ نیچے زمین سے لگ گیا. تو کئی بار تو لگتا ہے آپ کو زمین کے اندر دلدل میں دھس گئے ہیں، آپ قدم نہیں اٹھائے جا رہے. لیکن کیا اس نے مجھے بچا لیا. اے میری جان پھر مطمئن ہو، ریلیکس ہو جا خدا میں. پھر وہ رسیاں، وہ دلدل، وہ آزمائشیں، وہ دنیا، وہ کام، وہ چیزیں، وہ رشتے ناتے پھر آپ کو اپنے اندر جکڑ لیتے ہیں، سم ٹائم پکڑ لیتے ہیں. لیکن مطمئن رہے، اے میری جان مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، فضل کیا ہے خداوند نے تجھ پر. اس قابل آپ میں ہم سب نہیں ہیں جو خداوند نے ہمارے لیے کر دیا ہوا ہے. کیوں؟ سوال ہے نا، کیوں، کیسے ہوا، کب، کس وجہ سے؟ کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے، اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے، آنسوؤں کی جگہ خوشی دے دی، اسمائل دے دی خدا نے آپ کو. موت سے نکال کر زندگی میں ڈال دیا ہمیشہ کی. اور گرنے سے، پھسلنے سے خدا نے آپ کو اٹھا لیا، سرفراز کر دی. میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا، خداوند کے حضور چلتا رہوں گا. آج جو خداوند نے آپ کو موقع دیا، جو جہاں جس وقت جیسے ہے، ابھی بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا، کیا آپ اس سے نیچے گر سکتے تھے؟ یا آپ سب سے ہی نیچے ہیں اس وقت؟ میں نے بچپن میں ایک سنا تھا، کہاوت ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے بعد چپل نہیں ہوتی اور وہ چل رہا ہوتا ہے دھوپ میں، خدا ان سے گلے کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہے، پیر ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے. پھر خدا ان کا شکر کرتا ہے، خدا چلتے میں چپل یا جوتی نہیں دی، کم از کم پاؤں تو دیے. تو آپ اپنے ارد گرد ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا، کیا جس مسئلے میں آپ ہیں آپ سے بھی نیچے کوئی ہے؟ کون سی سہولت ہے جو خداوند نے آپ کو نہیں دی ہوئی؟ میں نمبر سے یا گنتی اس میں نہیں جا رہا، لیکن آپ بتائیے گا. اولاد نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، اے سی نہیں، فریج نہیں ہے، ٹی وی نہیں، کیا مطلب ایک بات کر رہا ہوں، کپڑے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے 3 ٹائم کا. کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں؟ اینڈ آئی بلیو کہ آپ، خدا نے آپ کو سب کچھ دیا. دوائی نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو نہیں دی خدا نے آپ کو؟
اپنے سے نیچے دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے دنیا میں، کیا کیا سلسلے ہیں. خدا ان کا شکر کیا کرے. میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھیں، فیض رکھیں اس بات کا، میں ایمان رکھتا ہوں. اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے. داؤد کہہ رہا ہے کہ میں بڑی جلد بازی میں نے بات کہہ دی. کیوں؟ کیونکہ وہ مصیبت میں تھا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں، سب ہی جھوٹے. خدا ان کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ سب کچھ جو خدا نے آپ کو لیے کیا، آپ کے واسطے کیا، اس کے عوض آپ خدا ان کو کیا دیں؟ داؤد بھی کہہ رہا ہے، میں نے نجات کا پیالہ اٹھا کر، نجات کیا ہے ہماری؟ کون ہے نجات؟ یسوع. یسوع کو پریز دیتے ہوئے، اس کے فضل کو پریز دیتے ہوئے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خدا ان سے دعا کروں گا. میں خدا ان کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. خدا ان کی قوم کے سامنے اس کی منتیں پوری کرے. لوگوں کو بتائیں کہ ہاں خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. لوگوں کے لیے کچھ کرے، اپنے لیے کچھ کرے، خدا ان کے لیے کچھ کرے. خدا ان کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے، پریشیس، بہت قیمتی. آئے خداون، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا. او مائی گڈنس، تو نے میرے بندن کھولے ہیں. میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداون سے دعا کروں گا. میں خداون کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. خداون کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر، اے یروشلم، یروشلم کے لیے دعا کریں. میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، اسرائیل کے لیے دعا کریں. خدا ان کی حمد، خدا ان کا یہ چیپٹر پڑھنے پر، سننے پر خدا ان کی بڑی برکت ہو. خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے. ٹائم نکالنے کے لیے، کلام سننے کے لیے. بلیو کریں، یقین رکھیں اس بات کا کہ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے لیے. گاڈ بلیس یو. اگلے سنڈے ملتے ہیں. لو یو آل. بلیس یو آل.